मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मैं अक्सर इसकी एक मिसाल देता हूँ कि आपको किसी बड़े से बड़े सेठ ने वलीमे की दावत पे बुलाया, कोई समझ लो कराची का या पाकिस्तान का बहुत बड़ा सेठ है जी, बहुत बड़ा नाम है उसका। एक ज़माने में सेठ आबिद हुआ करता था ना, आजकल कहाँ है, हर सेठ मार्केट से थोड़े दिनों में स्टार्ट हो जाए, ये दुनिया है भाई। सेठ आबिद को हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, अगर कोई अभी हाजिर सर्विस सेठ हुआ बोलेगा मेरा नाम किस खुशी में लिया आपने बग़ैर परमिशन के। सेठ आबिद था, एक ज़माने में बड़ा मशहूर था, हमारे बचपन में मशहूर था वो सेठ आबिद। अब पता नहीं ज़िंदा हैं तो अल्लाह उम्र में बरकत दे, इंतकाल हो गया तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। अब सेठ आबिद है जी, बड़ा कराची का करोड़पति अरबपति ताजिर, आप गरीब थे, उसने आपको किसी वजह से इनविटेशन भेज दी। जैसे सऊदी अरब के एक बादशाह ने, हमारे हज़रत ने एक वाक़या सुनाया कि एक पाकिस्तानी जो था वो कहीं रियाज़ में कहीं गली में घूम रहा था, तो एक अरब था बड़ा शाही ख़ानदान का, उसका बच्चा कहीं खेलता हुआ गली में कहीं खेल रहा था, तो ये पाकिस्तानी गरीब आदमी, इसने उस बच्चे को बड़ा प्यार किया, बड़ा इकराम किया, उसको प्यारा सा बच्चा था। तो वो शहज़ादा देख रहा था, शहज़ादे को बड़ी गैरत आ गई कि भाई मेरे बच्चे को इतना प्रोटोकॉल दिया, उसको ये अमल अच्छा लगा। तो शहज़ादे ने इसको बोला कि कुछ दिन बाद कोई हमारी दावत है, आपको भी इनविटेशन है, आ जाना। वो शहज़ादे लोग जो होते हैं ना, वो इसी टाइप के होते हैं, जब उनका दिल आ जाए ना तो बस वो फिर नवाजते हैं। तो ये पाकिस्तानी गरीब आदमी ये जब दावत में पहुंचा तो ये इसकी अकल हैरान हो गई, यार ऐसी भी दावत होती है, भाई हमारी दावत क्या होगी, पूरे बकरे कर देंगे ना, और क्या। वो उनकी दावत, एक तो ऊद की वो धुनियाँ चल रही हैं, फिर पूरे ऊँट के बच्चे रोस्ट, ऊँट के बच्चे दमपुख सही है ना, यानी ज़मीन में दबा के ऊँट के बच्चे पकाए हुए सही पूरे। वो ऐसी वीआईपी दावत उसने कभी तस्वुर नहीं किया। अब आप कह सकते हो कि यार उस शहज़ादे को इस बंदे की औकात देखनी चाहिए थी कि इसको तो तुम देसी मुर्गी का सूप भी पिला देते तो ये बेचारा खुश हो जाता। पाकिस्तानी गरीब आदमी था, मज़दूर आदमी था, इसको आपको ये ऊँट मूट और ये सब चीज़ें खिलाने की क्या ज़रूरत थी। सवाल पैदा होता है ना। इसको तो आप चाय में पापे भी डबो के दे देते, ये कहता भाई बादशाह के महल से होके आओ, बस यही काफ़ी था। बल्कि अपने घर बुलाते, सर पे हाथ फेरते, सेल्फी लेते, चल पतली गली से निकल। वो सारी ज़िंदगी उसी सेल्फी पे खुश होता कि नहीं होता। ये तो बहुत खुश हो जाता, लेकिन बादशाह की बेइज्जती हो जाती। ये दुनिया में बताता यार बादशाह सलामत की दावत थी और चाय में पापे डुबो के खिलाए जा रहे थे। क्या ख्याल है, बादशाह जब दावत करता है तो जिन लोगों को इनवाइट किया है उनकी हैसियत नहीं देखता, वो किसकी हैसियत देखता है, अपनी। कभी किसी मालदार को आपने देखा दाल चावल खिला रहा हो दावत में, दलील ये दे कि मैंने जिन लोगों को बुलाया उनको ये भी मुयस्सर नहीं, सदक़े में तो करेगा ये। अरे जब कोई मालदार गरीबों पे सदका कर रहा होता है ना, उस सदक़े में तो दाल चावल भी होता है, 5-5 रुपए दे के भी टरखा दिया जाता है, और राशन बांट दिया जाता है, भाई आटे की 5-5 थैलियाँ एक एक गरीब को दे दो। सदका और चीज़ है, और दावत बोलो ना, दावत अलग चीज़ है। तो जब दावत करता है ना सेठ आदमी, तो दावत में उसूल ये है कि आपके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है। तभी जो मालदार लोग हैं उनके बच्चों के वलीमे या अपने वलीमे उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं। 10-10 किस्म के खाने होते हैं, पहले सूप लाया जा रहा है, फिर ये लाया जा रहा है, फिर ये लाया जा रहा है। अब क्या हुआ कि आप गरीब आदमी थे, आप बेचारे रक्षा चलाते थे या कहीं चौकीदारी कर रहे थे, तो सेठ आबिद ने आपकी दावत कर दी। आप बड़े खुश हो गए, यार अब सेठ आबिद की दावत है, डिफेंस में कोई बड़ी वीआईपी जगह होगी। तो सेठ आबिद ने कहा भाई मेरी तरफ से दावत है, मेरे बेटे का वलीमा है, तो मैं बुलाता तो नहीं गरीब लोगों को, लेकिन चलो यार तुम्हारे से भी कोई सलाम दुआ है हमारी, आ जाना। आप पहुंच गए, दाल चावल पके हुए हैं वहाँ पे, सही है ना, क्या पका हुआ है, दाल चावल। अब आप खा रहे हो, यार हम क्या समझ के आए थे ऐसा खूबसूरत लॉन होगा, एंट्री के लिए लोग अलग इस्तकबाल के लिए खड़े हुए होंगे, फिर जब लॉन में जाएंगे तो वो सितारे टिमटिमा रहे होंगे, बड़ा डेकोरेशन का इंतज़ाम किया हुआ होगा,
اور اگر وہ بالفرض دیندار نہیں ہیں تو ناچ گانے کی محفلیں بھی ہوں گی, حور و رنگ کا انتظام کیا ہوا ہوگا, فنکارائیں بلائی ہوئی ہوں گی, اداکارائیں ملکی مشہور جن کو آج تک ہم نے صرف ٹی وی پہ دیکھ کے حسرت کیا کرتے تھے, ان کو زندہ دیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. یہ سوچ ہوگی نا اس کی. اور بناب اس سے بھی ملاقات ہوگی, اس سے بھی ملاقات ہوگی, یہ ہوگا, یوں ہوگا, وغیرہ وغیرہ. تو اور پھر کھانے میں پہلے سوپ پیش کیا جائے گا. تو غریب تو بیچارہ خوشی سے 3 دن تک اس کو نیند نہیں آئے گی. جب وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر اس کے خون کے آنسو کہ میرے لیے کیا انتظام ہے, دال. اب آپ کہہ رہے ہو صاحب یہ کیا ہے یار, یہ صدقے کی محفل ہے, کوئی 11ویں شریف ہے یا ابا کا تیجا کر رہے ہو یا ولیمہ کر رہے ہو. سیٹھ عابد کہہ رہا ہے بھئی آپ کو کیا اعتراض ہے, آپ کو گھر میں یہ ملتی ہے, آپ کو تو گھر میں اگر ملتی بھی ہے تو سادہ دال چاول, ہم نے تو دال میں ٹماٹر کا تڑکا بھی لگوا دیا آپ کے لیے, یہ اسپیشل آپ کے لیے تڑکا لگوایا, ورنہ ہم تڑکے وڑکے نہیں لگاتے. آپ کو تو ابلے ہوئے چاول گھر میں ملتے ہیں, ہم نے اسپیشل آپ کے لیے دال میں تھوڑا تڑکا لگایا. دیکھو مزہ نہ آئے پیسے واپس, ہے مزے کی دال, آپ کھا رہے ہو, مزہ آ رہا ہے, بھوک بھی لگ رہی ہے. لیکن آپ کہو گے کہ آج سے سیٹھ عابد کی عزت ختم. 20 لوگوں کو جا کے بتائے گا ابے بڑا بنا پھرتا ہے, سب ٹوپی ڈرامہ, کنجوس آدمی 1 نمبر کا, یہی بولو گے نا. اب جو بھی آپ کو کہے ابے تجھے تو تیری حیثیت سے زیادہ کھلا دیا, آپ کہو گے بھائی ہمیں ہماری حیثیت سے زیادہ نہیں کھلایا. بات یہ ہوتی ہے دعوت کرنے والا اپنی حیثیت کے حساب سے دعوت کرتا ہے. وہ انوائٹڈ مہمان جو ہیں ان کی حیثیت کو پیش نظر نہیں رکھتا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, سیٹھ عابد یہ حماقت کبھی نہیں کرے گا کہ دال چاول کھلا دے. وہ کہے گا یار آج ساری دنیا دیکھے گی کہ سیٹھ عابد کی دعوت کیسے ہو. کنجوسی کا تانا دنیا میں کوئی نہیں برداشت کرتا, تبھی تو لوگ قرضے لے لے کے دعوتیں اچھی کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ایک دفعہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کنجوس نہیں ہیں. اب یہ بھی غلط ہے کہ آپ قرضہ چڑھا دیں اپنے اوپر, لیکن غیرت مند آدمی بہرحال یہ کنجوسی کا تانا کبھی بھی برداشت نہیں, وہ کرے گا ہی نہیں ولیمہ اگر پیسے نہیں ہیں. بھائی کریں گے تو پھر اپنے حساب سے کریں گے. تو آپ مجھے بتاؤ, حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ غیرت کس میں ہے؟ اللہ میں. ایک تو غیرت اس میں زیادہ, اس کو کنجوسی کا تانا بالکل بھی پسند نہیں ہے. یہودیوں نے ایک دفعہ اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا ہے. اللہ کو اتنا غضب آیا, قرآن میں اللہ نے سورت نازل کی, فرمایا غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بند گئے ہیں, ولعنوا بما قالوا, ان یہودیوں پہ اللہ کی لعنت. یہ کہہ رہے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, بل یداہ مبسوطتان, میرے تو دونوں ہاتھ ایسے کھلے ہوئے. اللہ کو غصہ آیا, اللہ نے فوراً جواب دیا. کنجوس آدمی کو آپ کنجوسی کا تانا دو, وہ جواب نہیں دے گا, تھینک یو کہہ کے نکل جائے. اگر کوئی کہے نا اس کو کہ ماشاءاللہ آپ پیسہ بہت بچا کے رکھتے ہیں اور بہت سیو کرتے ہیں, وہ کہے گا شکریہ, آپ نے میری کفایت شعاری اور قناعت کی تعریف کی, میں آپ کے شکر گزار. لیکن جو سخی ہوگا وہ بولے گا ابے بچائے گا تیرا باپ, ہم تو خرچ کرنے والے لوگ ہیں. اس کو وہ چپ نہیں رہے گا, وہ خاموش کبھی نہیں رہے گا, اس کو غصہ آئے گا, بھائی تو کیسی بات. اور یہ غصہ آنا اس کی علامت ہے یہ سخی ہے, یہ کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. دیکھو کسی میں غیرت ہو, آپ اس کو بولو بھائی ہم نے سنا یار تیری زوجہ کے وہ فلانے سے تعلقات ہیں, ایک دم لال پیلا غصہ, تو نے یہ الزام کیسے لگایا بھائی, ایک دم لال پیلا ہو جائے گا نا. اور غیرت نہیں ہے بھائی, میں نے سنا تیری وائف کے چکر چل رہا, کہہ رہے تھینک یو یار, ایسا ہے. اصل میں وہ میرا خیال ہے غلط انفارمیشن ہے, تحقیق کر لیتے ہیں. یعنی وہ ایک دم سے جوش میں نہیں آئے گا, وہ کہے گا دیکھ لیتے ہیں, آپ نے اطلاع دی ہے, ایک نیوز ہے, آج کی تازہ خبر یہی ہے. آج صبح سے کوئی تازہ خبر میں نے سنی نہیں تھی, اچھی نیوز ہے, میں بری نیوز ہے, میں دیکھ لیتا ہوں ذرا, اگر تحقیق کر لیتا ہوں, اگر صحیح نکلتی ہے تو میں اس کو سمجھاؤں گا اور اس کو بولوں گا بیگم دیکھو یہ مناسب بالکل بھی نہیں, ٹھیک ہے نا, اب تک جو ہو گیا, آئندہ بات نہیں کرنا. اور اگر پھر بھی تمہیں بہت زیادہ بات کریں تو مجھے بتاؤ نا, تم میں مجھ سے پرمیشن لو. تو چھپ چھپا کے یہ کام, یعنی ہر آدمی کا اس میں الگ لیول ہے.
لیکن اگر آپ میں بہت غیرت ہوگی ایک دم کھوپڑی آپ کی گھوم جائے گی. او بھائی یہ کیسے بول, جو جس چیز کی عزت ہوتی ہے نا وہ اس تانے کو برداشت نہیں کرتا. دیکھو ایک ڈاکٹر کو آپ اگر یہ کہہ دو کہ تم ذہین نہیں ہو, اس کو غصہ نہیں آئے گا, ہو سکتا ہے آ جائے, ہو سکتا ہے نہیں آئے, کیونکہ اس کی عزت اس کے پیشے کی وجہ سے ہے, اچھا ڈاکٹر ہے, اسپیشلسٹ ہے. لیکن اگر آپ اس کو کہہ دو کہ یار تو اچھا ڈاکٹر نہیں ہے, آپ مشہور ہو کہ شوگر کے اسپیشلسٹ, لیکن آپ کو شوگر کا پتہ وتا کچھ نہیں ہے, اس کو وہ عزت کا مسئلہ بنا لے گا, کیونکہ اس کی تو عزت ہی اسی چیز سے ہو رہی ہے. اس کو تو لوگ پہچانتے ہیں. ایک عالم دین کو آپ بول دو جاہل ہے, اس کو غصہ آئے گا اس پہ کہ یار میرا تو لوگوں میں شہرت ہی علم کی بیس پر ہے, مجھے جاہل کہتی ہے, برداشت نہیں کرے گا وہ. آپ اس کو کوئی اور تانا دے دو وہ برداشت کر لے گا. ایک فوجی کو آپ یہ تانا دے دو کہ تو بزدل ہے, اس کا میٹر گھوم جائے گا, کیونکہ محاذ پہ لڑنے والا فوجی وہ فخر کس پہ کرتا ہے کہ میں ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں. آپ اس کو بول دو یہ بزدل ہے, یہ نہیں لڑ سکتا. آپ اس کو کنجوسی کا تانا دے دو برداشت کر لے گا, آپ اس کو غربت کا تانا دے دو برداشت کر لے گا. لیکن آپ اس فوجی کو یہ بول دو تو بزدل ہے, تو چوڑیاں پہن کے گھر میں, وہ یہ برداشت, کیونکہ اس کی عزت کس سے ہے, وہ اسی پہ فخر کرتا ہے, یار میں کنٹری کے لیے جان دینے والا ہوں. تو جس آدمی کو جو مقام جس وجہ سے ملا ہوتا ہے وہ تانا کبھی بھی برداشت نہیں کرتا, اس کے علاوہ برداشت کر لے گا. آپ خواتین کو کہہ دینا کہ تمہاری عمر 40 سال کی ہو گئی ہے, وہ سب کچھ برداشت کر لیں گی, انٹی کے لفظ کو برداشت. کیوں؟ وہ سمجھتی ہمارے اندر جو اٹریکشن ہے, جو لوگوں کو رغبت ہے, وہ اس لیے کہ ہم جوان ہیں, خوبصورت ہیں. اگر ہمیں کسی نے یہ کہہ دیا بدصورت یا تم بڈھی ہو گئی ہو, وہ کہتی ہے بھائی تو یہ عورتوں کی فطرت ہے, نہیں برداشت کرتی. وہ کہتی ہیں بھائی مردوں کے پاس تو عزت کے اور بہت سارے طریقے ہیں. مردوں کو آپ کہتے ہیں 50 سال کا, وہ کہہ گئے ہیں تو پھر بھی 50 سال میں بھی ایسے ڈولے رکھے ہوئے میں نے, وہ یہ کہہ دے گا ٹھیک ہے نا, 50 سال میں ہوں لیکن لڑکے دکھا تو. تو یہ ہر ایک کی الگ الگ معیار ہوتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو اللہ جو ہے نا, اللہ کے بہت سارے نام ہیں, لیکن اللہ اپنے ایک نام ایسا ہے جس میں اللہ بہت غیرت رکھتا ہے اس نام میں, وہ ہے رحمان. اسی سے سخاوت بھی نکلی ہے نا, رحمان. تبھی قرآن کہہ رہا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, تم اللہ کو پکارو اللہ کہہ کے یا رحمان کہہ کے, کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے, ایک ہی مطلب ہے. مجھے رحمان کہہ دو اللہ کہہ دو, ایک ہی بات ہے. تو آپ بتاؤ رحمان تو وہ ہوتا ہے جس کی سخاوت بے پناہ ہو. اس لیے اللہ کوئی بھی آپ اللہ پہ الزام لگائیں, اللہ اس سے برات کا اعلان کرے گا. لیکن اگر آپ نے اللہ کو کنجوس کہہ دیا, معاذ اللہ بخیل کہہ دیا, یہ اللہ اپنے حق میں اتنی بڑی گالی سمجھتا ہے. اللہ کہتا ہے میری تو عزت اور میری تو پہچان کس سے, میں اتنا پاورفل ہوں کہ میں بندوں کو سے نوالا چھین لوں, مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, میں سب کو مار دوں کوئی پوچھنے والا نہیں, بغیر کسی جبر اور دباؤ کے اپنے بندوں پر بے پناہ رحم کرتا ہوں, اور اپنے دونوں ہاتھ میں نے کھول کے سخاوت کا دریا لٹائے جا رہا ہوں. یہ تو میری کوالٹی ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ تانا اگر مجھے دے دو کہ میں کنجوس ہوں, یہ تانا میں برداشت نہیں کروں گا. جو مجھے یہ تانا دے گا, قرآن کہہ رہا ہے لعنوا, اس پر اللہ کی لعنت ہے.